بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج مسند امام اعظم کا سبق نمبر 202 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم یہ پڑھیں گے کہ مرفوع القلم کون لوگ ہیں، اور اگر گواہ موجود نہ ہو تو کیا حکم ہوگا۔ بیان غیر المکلفین۔ وبہ قال حدثنا ابو حنیفۃ عن حماد عن ابراہیم عن الاسود عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة عن الصبی حتى یکبر وعن المجنون حتى یفیق وعن النائم حتى یستیقظ۔ وفي رواية عن حماد عن سعيد بن جبير عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق وعن الصبي حتى يحتلم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رفع القلم عن ثلاثة، تین قسم کے لوگ مرفوع القلم ہیں، عن الصبی حتی یکبر، ایک بچہ یہاں تک کہ وہ بڑا ہو جائے یا بالغ ہو جائے، وعن المجنون حتی یفیق، دوسرا مجنون یہاں تک کہ وہ تندرست ہو جائے، وعن النائم حتی یستیقظ، اور تیسرا سویا ہوا شخص یہاں تک کہ وہ بیدار ہو جائے۔ اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رفع القلم عن ثلاثة، تین قسم کے لوگ جو ہیں وہ مرفوع ہیں، عن النائم حتی یستیقظ، سویا ہوا شخص یہاں تک کہ وہ بیدار ہو جائے، وعن المجنون حتی یفیق، پاگل شخص یا مجنون شخص یہاں تک کہ اس کو افاقہ ہو جائے، وعن الصبی حتی یحتلم، اور تیسرا بچہ یہاں تک کہ اسے احتلام ہو جائے۔ عزیز طلبہ، اس روایت کے اندر جو ہے وہ تین قسم کے لوگوں کو مرفوع القلم کہا گیا ہے۔ نمبر ایک، بچہ یہاں تک کہ وہ بڑا ہو جائے یا بالغ ہو جائے۔ نمبر دو، مجنون شخص جو پاگل ہوتا ہے وہ بھی مرفوع القلم ہے یہاں تک کہ وہ تندرست ہو جائے۔ نمبر تین، سویا ہوا شخص یہاں تک کہ اس کو جو ہے وہ نیند سے بیدار ہو جائے۔ تو یہ تین طرح کے لوگ ایسے ہیں، یہ مرفوع القلم ہے۔ مرفوع القلم قرار دینے کا مطلب یہ ہے کہ شرعاً قانوناً ان کی کسی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہے، چاہے اس کا تعلق معاملات سے ہو یا معاشرت سے ہو، اس لیے کہ جو آدمی ہوش و حواس میں ہی نہیں ہے، دنیا و مافیہ سے بے خبر ہے، اس میں مکلف ہونے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، وہ کیسے مکلف ہو سکتا ہے؟ لہٰذا جو احکام شرع ہے، شریعت کے جو احکام ہیں، وہ بھی اس کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے۔ جو شرعی احکامات ہیں وہ ان کے وہ مکلف نہیں ہوں گے۔ لہٰذا اسی وجہ سے اگر کوئی نابالغ بچہ معاملہ کر لیتا ہے تو اس بچے کا جو ولی ہے اس کو اس معاملے کو فسخ کرنے کا اختیار ہوتا ہے، اس کو اس کی اجازت ہوتی ہے، وہ اس معاملے کو ختم کر سکتا ہے، کیونکہ وہ بچے کا معاملہ ہے اور بچہ ایسا ہے جو کہ شرعاً مکلف نہیں ہے۔ اسی طرح جو مجنون ہے، اگر وہ طلاق دے دیتا ہے تو اس نے ہوش و حواس میں طلاق نہیں دی، کیونکہ وہ دنیا و مافیہ سے بے خبر ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، تو لہٰذا اس نے جو بات بھی کی ہے اس کا شرعاً یا قانوناً کوئی اعتبار نہیں ہے، اس وجہ سے اس کی طلاق واقع نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح سویا ہوا شخص بھی دنیا و مافیہ سے بے خبر ہوتا ہے، تو لہٰذا نیند میں اگر اس نے طلاق دے دی اپنی بیوی کے لیے، اس کے منہ سے طلاق کے الفاظ نکل گئے، یا جائیداد کا جو ہے وہ وارث بنا دیا کسی کو، کسی کی ملکیت میں دینے کی بات اس کی زبان پر آ گئی نیند میں، تو اس کی اس بات کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ مرفوع القلم ہونے کا یہ مطلب ہے۔ بیان البینۃ والیمین۔ وبہ قال حدثنا ابو حنیفۃ عن الشعبی عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدعى علیہ اولا بالیمین اذا لم یکن بینۃ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے
وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مدعا علیہ جو ہے وہ قسم کھانے کا زیادہ حقدار ہے اذا لم یکن بینۃ، جبکہ مدعی کے پاس بینہ نہ ہو، گواہ نہ ہو۔ عزیز طلبہ، شریعت کے جو اصول ہیں ان میں سے ایک بہترین اور اہم ترین اصول ہے کہ اگر قاضی کی عدالت میں کوئی جھگڑا پیش ہوتا ہے، اس کا فیصلہ کرنے کے لیے سب سے پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ مدعی جو دعویٰ کر رہا ہے اس کو اپنے پاس اپنے اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے اس کے پاس جو ہے وہ گواہ ہیں یا نہیں ہے۔ اگر مدعی کے پاس گواہ موجود ہیں جو مدعی کے حق میں اور مدعا علیہ کے خلاف جو ہے وہ گواہی دے دیں تو قاضی جو ہے وہ مدعی کے حق میں فیصلہ کرے گا، تو فیصلہ جو بھی ہوگا وہ پھر مدعی کے حق میں ہوگا۔ لیکن اگر گواہ موجود نہ ہو مدعی کے پاس تو مدعا علیہ سے اس بات پر قسم لی جائے گی کہ مدعی کا جو دعویٰ ہے وہ صحیح نہیں ہے، اس بات پر قسم کھاؤ تم کہ مدعی جو کہہ رہا ہے یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ اگر تو وہ قسم کھا لیتا ہے تو فیصلہ اس کے حق میں ہو جائے گا، اور اگر وہ قسم کھانے سے انکار کر دیتا ہے تو مدعی کے حق میں فیصلہ کر دیا جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قسم کھانے کا جب اس سے مطالبہ کیا گیا تو اس نے قسم کھانے سے انکار کیا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ مدعی کا جو دعویٰ ہے، جس دعوے کی بنیاد پر وہ مدعا علیہ کے اوپر الزام لگا رہا ہے، اس میں کچھ نہ کچھ سچائی موجود ہے، صداقت موجود ہے، اس وجہ سے وہ جو ہے وہ قسم نہیں کھا رہا۔ اگر وہ سچا ہوتا مدعا علیہ تو وہ جو ہے اس پر قسم کھا لیتا، اگر اس نے قسم نہیں کھائی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مدعی کا دعویٰ سچا ہے۔ تو لہٰذا یہ شریعت کے اصولوں میں سے ایک اہم اصول ہے کہ اگر مدعی کے پاس گواہ نہیں ہوتے اپنے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے تو پھر مدعا علیہ سے قسم لی جاتی ہے۔ تو لہٰذا اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قسم کھانے کا زیادہ حقدار مدعا علیہ ہے۔ گویا کہ اس روایت کے اندر جو ہے وہ مدعی اور مدعا علیہ کا وظیفہ بیان کر دیا گیا ہے کہ مدعی کا وظیفہ جو ہے وہ بینہ قائم کرنا ہے، گواہ قائم کرنا ہے۔ اگر اس کے پاس گواہ نہیں ہوتے تو پھر مدعا علیہ جو ہے اس کا جو وظیفہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ قسم کھائے کہ مدعی جھوٹ بول رہا ہے، جو یہ کہہ رہا ہے یہ بات درست نہیں ہے، یہ غلط کہہ رہا ہے۔ اگر تو وہ قسم اٹھا لیتا ہے تو ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مدعا علیہ سچا ہے۔ اگر وہ قسم نہیں کھاتا اور مدعی کو غلط ثابت کرنے کے لیے قسم نہیں اٹھاتا تو پھر جو ہے وہ یہ سمجھا جائے گا کہ مدعا علیہ غلط ہے اور مدعی سچ کہہ رہا ہے۔ مدعا علیہ کہتے ہیں جس کے خلاف دعویٰ دائر کیا جائے، اور مدعی وہ ہوتا ہے جو دعویٰ کرنے والا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اس میں مدعی اور مدعا علیہ دونوں کا وظیفہ بیان کیا گیا ہے۔ آخر میں آپ سے دو سوال ہیں۔ نمبر 1، کن لوگوں کو حدیث میں مرفوع القلم قرار دیا گیا ہے؟ نمبر 2، اگر مدعی کے پاس گواہ نہ ہو تو فیصلہ کس کے حق میں ہوگا؟ ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔